رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأتباعه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا محمد وعلى آل سيدنا حضرات محترم معزز حاضرین و سامعین کرام، فخر السادات حضرت پیر سید محمد عرفان احمد شاہ صاحب دام برکاتہ العالیہ آج ہماری اس محفل میں جمعہ کی اس بزم میں تشریف لائے، جتنے بھی ان کے ساتھ احباب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ ذوالحجہ کی آج 16 تاریخ ہے اور 18 تاریخ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثالث داماد رسول شہید مدینہ ذو النورین عثمان ابن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو اس لیے آج ان لمحات میں حضرت عثمان غنی کی بارگاہ عالیہ معالیہ میں نذرانِ عقیدت عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اس بارگاہ میں قبول کرے جس بارگاہ میں حاضری کا نذرانہ پیش کرنا دنیا آخرت کا سامان ہے۔ قرآن پاک کی آیات، احادیث پاک کا خزانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ جب وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اللہ نے اس درخت کو بھی محروم نہیں رہنے دیا جس کے تنوں کے نیچے مدینے والی سرکار جلوہ فروز۔ تو ان صحابہ کرام کا مقام کیا ہوگا جو حضور کے ہاتھوں بیعت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ میں ہجرت کے بعد، غزوہ بدر کے بعد، غزوہ احد کے بعد، غزوہ خندق کے بعد، غزوہ خیبر کے بعد، حدیبیہ اور فتح مکہ سے پہلے حضور علیہ السلام نے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چل کر حدیبیہ میں تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ 1400 صحابہ کرام کی عظیم جماعت ہے۔ حدیبیہ میں
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، مکہ سے قریب ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ میں بھیجا۔ صنادید مکہ اور رؤساء قریش سے وہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا ارادہ کیے اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حدیبیہ سے حضور علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ یہاں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو نمائندہ بنایا ہے، سفیر بنایا ہے، سفیر اسے بنایا جاتا ہے جس پر اعتبار ہو، جس پر اعتماد ہو۔ تو حضور نے ایسے کو سفیر نہیں بنایا، بڑے خاص الخواص آدمی کو سفیر بنایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ کرام ہی خاص ہیں، خاصوں میں خاص ہیں عثمان غنی، جن پر حضور نے اعتماد فرمایا ہے۔ سفیر بھی اسے بنایا جاتا ہے جس پر اعتبار ہو، اعتماد ہو، اور داماد بھی اسی کو بنایا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو۔ حضرت عثمان غنی کو حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنی دامادی کا شرف عطا فرمایا، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ام کلثوم، یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی امتی کے نکاح میں نہیں آئیں سوائے عثمان غنی کے، کہ جن کے نکاح میں امام الانبیاء کی 2 شہزادیاں آئیں، 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، ذوالنورین۔ حضرت علی سے پوچھا گیا عثمان غنی کا مقام کیا ہے، تو شیر خدا علی مرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعى لہ بالملأ الاعلی بذی النورین، آسمان بالا کے فرشتے جب حضرت عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں تو نام عثمان سے ذکر نہیں کرتے بلکہ لقب ذی النورین سے ذکر کرتے ہیں، 2 نوروں والا۔ عثمان غنی کون ہے؟ 2 نوروں والے۔ آج بے ادب بھی اب اشتہار لکھتے ہیں تو ان پر ذی النورین لکھتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ہوش کرنی چاہیے۔ ذی النورین کیوں لکھتے ہو؟ 2 نوروں والا۔ کہتے ہیں حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، تو بیوقوف ہو، جن کی بیٹیاں نور ہیں وہ خود نور کیوں نہیں؟ حضور نور ہیں کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، اور ہو مبارک تم کو ذنورین جوڑا نور کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ کسی سے مت پوچھو، حضرت علی سے پوچھو۔ حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یدعى لہ بالملأ الاعلی بذی النورین، عثمان غنی کا ذکر جب فرشتے کرتے ہیں یعنی حضرت عثمان کا ذکر فرشتے بھی کرتے ہیں، صرف امتی نہیں کرتے، صرف بندے نہیں کرتے، فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اور ہم جو عثمان غنی کا ذکر کر رہے ہیں یہ فرشتوں کی سنت ادا کر رہے ہیں، فرشتوں کی سارے بولو سنت ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت علی کا فرمانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے اگر کوئی ہم زلف ہو تو ایک ہم زلف دوسرے ہم زلف کا تھوڑا سا اس میں انبن رہتی ہے، لیکن حضرت علی کیسے ہم زلف ہیں کہ ان کی شانیں بیان کر رہے ہیں، کیوں جی؟ حضرت عثمان غنی کا مقام بیان کر رہے ہیں، مرتبہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا یدعى لہ بالملأ الاعلی بذی النورین، عثمان غنی وہ ہیں جن کی شان فرشتے بیان کرتے ہیں، اور 2 نوروں والا، 2 ماننا پڑے گا حضور کی ایک بیٹی ایک نور، دوسری بیٹی دوسرا نور، اور جس کے نکاح میں آ جائیں وہ 2 نوروں والے۔ اور حضرت عثمان غنی جن کی بیٹیاں نور ہیں ماننا پڑے گا وہ دولہا خود بھی نور ہے۔ اور ایک اور بات اس میں قیمتی اشارہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی تو ذی النورین ہو گئے،
کسی اور کی بیٹی ہوتی تو نور کا اطلاق نہ ہوتا. کیوں جی؟ پچھلا کو ہوتی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خامد سے تو وہ نور کا اطلاق نہ ہوتا. یہ حضور کی بیٹیاں ہیں تو نور کا اطلاق ہو رہا ہے. بعض بل پیش کرتے ہیں. میں نے کہا ہمارا بھی بل سن لو. مدینے والی سرکار کے غلاموں کا اور عثمان غنی کے نام لیواؤں کا بھی بل سن لو. تم حضور کے ایک خلیفہ کو مانتے ہو, ایک بیٹی کو مانتے ہو, ہم حضور کے سارے خلفاء کو مانتے ہیں اور چاروں شہزادیوں کو مانتے ہیں. حضرت سیدہ زینب بھی حضور کی شہزادی, حضرت رقیہ بھی حضور کی شہزادی, حضرت ام کلثوم بھی حضور کی شہزادی, اور حضرت خاتون جنت بھی حضوری کی شہزادی. بہت سے دلائل ہیں اس پر, بہت سے دلائل ہیں. اگر اس پر غور کیا جائے بہت سے ذن العین نور کا اطلاق کسی اور کی بیٹی پر, وہ نبی ہی کی بیٹی ہوں گی تو نور والی ہیں, نور کا اطلاق ہوگا. برادران اسلام, حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعوت فرمائی, اپنی شہزادی اور اپنے داماد کی دعوت فرمائی. حضور کا کاشانہ مبارک ہے اور دسترخوان مصطفیٰ ہے. ایک حضرت رقیہ ہیں, ایک حضرت عثمان غنی. دونوں ہستیاں جلوہ افروز ہیں. حضور علیہ السلام نے ان کی دعوت فرمائی, اپنی بیٹی کی اور داماد کی. جب دونوں ہستیاں دسترخوان مصطفیٰ پہ جلوہ افروز ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو خطاب کیا, جانتی ہو میں نے تمہارے لیے کون سا خامد چنا ہے؟ عثمان غنی کا مقام جانتی ہو؟ حضور علیہ السلام نے تعلیم امت دی ہے, فرمایا بیٹی اور داماد بیٹھے ہوں تو داماد کی تعریف کی جائے. کیوں جی؟ حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی جانتی ہو تمہارے لیے تمہارے خامد کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, عزت کیا ہے, شوکت کیا ہے, شان کیا ہے؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں شرم سے جھک گئیں. حضور کی شہزادی ہیں, شرم و حیا ہی شرم و حیا ہے. اور حضرت عثمان غنی تو شرم و حیا کے منبع محور ہے. آپ نے تہمت بھی بدلنا ہوتا ہے تو 7ویں کمرے میں. کیوں جی؟ 7ویں کمرے میں جا کے بدلتے, یہ نہیں کہ روڈ پہ ہی شروع ہو جائیں. حضرت عثمان غنی 7ویں کمرے میں تہمت اور حیا, حسن کے آفتاب, حسن کے ماہتاب اور حسن کے جلیل القدر مایا ناس و آبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا رقیہ جانتی ہو عثمان غنی کا مقام کیا ہے؟ آپ کی نگاہیں شرم سے جھک گئیں. فرمایا انہیں غور سے دیکھو, ہوا اشبہ من جد کے ابراہیم و من نبی کے محمد. ان کی شکل 2 نبیوں سے ملتی ہے. کتنے نبیوں سے؟ ایک تیرے والد گرامی امام الانبیاء سے اور ایک تیرے دادا ابراہیم علیہ السلام سے. یہ بھی ہماری دلیل ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہوتا, جدے کا ذکر نہ ہوتا, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت خدیجہ کے کسی رشتہ دار کا ذکر ہوتا تو بات اور تھی. تمہارا عقیدہ درست تھا. اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے دادا ابراہیم کی شکل کے مشابہ ہیں. اس سے واضح پیغام یہ مل گیا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت رقیہ کے دادا ابراہیم کا کہہ کر بیان کر دیا یہ کسی اور کی شہزادی نہیں, یہ میری ہی بیٹی ہے. یہ کسی اور کی بیٹی نہیں, یہ حضور ہی کی شہزادی. جدے کا, حضرت خدیجہ کے کسی رشتہ دار کا ذکر نہیں کیا بلکہ اپنے جد اعلیٰ کو حضرت رقیہ کا جد اعلیٰ فرمایا. سمجھ آ رہی؟ اور ایک حدیث ایک ہے, 2 عقیدے ذبح ہو رہے ہیں. حدیث تو ایک ہی ہے, عقیدے 2 ذبح ہو رہے ہیں. ایک تو جدے کا کہہ کے رافضیوں کا حضور نے رد فرمایا اور دوسرا اشبہ کہہ کر, سمجھ آ رہی ہے, اشبہ کہہ کر خارجیوں کا رد کیا.
کہتے ہیں حضور کو دیوار پیچھے کی خبر نہیں، ابراہیم کب سے گزر چکے، 4000 سال ہو چکے ہیں، حضرت عثمان غنی تک ابراہیم علیہ السلام کو تشریف لے گئے ہوئے کم از کم 4000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا عثمان ابراہیم کی شکل کے مشابہ ہے۔ غیب ہے کہ نہیں؟ جو دل سے تسلیم کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ او 4000 سال زمانہ پہلے کا ہے، ابراہیم علیہ السلام ہو کر گزر گئے، کسی کی نگاہ نہیں دیکھ رہی، حضور کی نگاہ تب بھی دیکھ رہی ہے۔ اشبہو جد کا کیوں نہیں؟ عقیدہ ہمارا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ علم غیب ہے کہ نبی کریم نے خبریں وہ دیں کہ جن کی کسی کو خبر نہیں، من جد کے ابراہیم و من نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو نبیوں کی شکل کے مشابہ۔ لوگ کہتے ہیں عثمان غنی، طرح طرح اعتراض کرتے ہیں عثمان غنی کی شان میں، بے ادبی کرتے ہیں، تو صرف ان کے لیے لمحہ فکریہ، عثمان غنی کی شکل کتنے نبیوں سے ملتی ہے؟ بلند آواز سے۔ اور اعتراض وہ کرتے ہیں جن کی شکل ایکٹروں سے ملتی ہے، جن کی شکل ڈانسروں سے ملتی ہے، جن کی شکل گویوں سے ملتی ہے، جن کی شکل دوسرے لفظوں میں جہنمیوں سے ملتی ہے۔ کیوں جی؟ اور ظالموں تم سے تو بدبو آتی ہے، اور عثمان وہ ہیں جن سے دو نبیوں کی خوشبو آتی ہے۔ عثمان غنی وہ ہیں جن سے دو نبیوں کی شخصیت ایک ہے، شخصیت ایک ہے، جلوے دو ہیں، شخصیت بلند آواز سے ڈائریکٹ حاضری ہے مدینہ منورہ میں، جنت البقیع میں لیٹے ہوئے ہیں عثمان غنی۔ یہ کوئی نہ سمجھے شالمی میں بیان ہو رہا ہے، ہمارا تو عقیدہ حضور بھی سن رہے ہیں۔ کیوں جی؟ اس عقیدے سے بیان کرتے ہیں ہم، حضور سماعت فرما رہے ہیں، عثمان غنی سن رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل دو نبیوں سے ملتی ہے، شخصیت ایک، جلوے دو۔ ایک طرف سے دیکھا جائے تو جلوہ خلیل نظر آتا ہے، اور دوسری جانب سے دیکھا جائے تو رخ مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ دو نبیوں کی شکل کے مشابہ۔ کیوں جی جنتی ہونے میں شک ہے؟ سارے بولو۔ حضور فرماتے ہیں عثمان و فی الجنہ، عثمان جنت میں، فرمایا ہر نبی کا جنت میں رفیق ہے، میرا رفیق جنت میں عثمان ہے۔ ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہے، رفیق، میرا رفیق جنت میں کون ہے؟ ابھی بھی ان کی صداقتوں میں شک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو بیر روما خرید کر وقف کر دے مسلمانوں کے؟ حضرت عثمان غنی۔ مسجد نبی کی جگہ عثمان غنی، جیش اسرت کا موقع عثمان غنی۔ مزہ آ گیا نا دولت کا، حسن اور حیا، دولت اور سخاوت۔ کیوں جی؟ حسن ہو حیا نہ ہو بیڑا گرک، حسن کا دیوالیہ نکل جائے گا، حسن کا جنازہ نکل جائے گا، اور دولت ہو سخاوت نہ ہو کیا جی الی لگ جائے گی، الی لگ جائے گی۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ کھنگ لگ جائے گی، الی لگ۔ کیا فائدہ ایسی دولت کا جس سے جہنم خریدی جائے؟ وہ دولت اچھی نہیں جس سے جنت خرید لی جائے۔ حضرت عثمان غنی کون ہے جو غزوہ تبوک پر مجاہدین کی مدد کرے؟
حضرت فاروق اعظم آدھا سامان، ابو بکر صدیق آئے شارعی سامان، اور عثمان غنی آئے۔ متواتر حدیث پاک موجود ہیں، 100 اونٹ پیش کی، بِأَزْلَافِهَا وَأَعْنَابِهَا، ان پر کجاوے میں سامان، گندم، جو، ہتھیار، ڈھال، مکمل مجاہدوں کا سامان، خالی اونٹ ہی نہیں دے دی۔ اونٹ کتنے لاکھ کا ہے آج کا؟ کم از کم 1.5-2 لاکھ کا ہے، کیوں جی؟ اور 100 اونٹ، اب بولو تو صحیح، کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا، پھر عثمان غنی گئے، پھر آئے، کون ہے جو مجاہدین کی مدد کرے؟ عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، 100 اونٹ پیش کرتا، پھر 100 اونٹ پیش کر، 3 دفعہ پیش کی۔ اب حضور کا فرمان سنو، فرمان ما در عثمان، حضرت عثمان غنی کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچے، ما عمل بعد یوم، میرا عثمان اس کے بعد جو بھی کرے عثمان غنی کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ اس نے عثمان نے میرے ہاتھوں سے جنت کو خریدا ہے۔ حضور بیچ رہے ہیں، عثمان غنی خرید رہے ہیں، بیچنے والے کے بھی قربان جائیں، خریدنے والے کے بھی قربان۔ قبلہ عاشق مصطفیٰ حضرت علامہ الہی بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عثمان غنی کا حسن بڑا قیمتی حسن، بہت اعلیٰ حسن، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تو بات واضح ہوئی، حضرت عثمان غنی بڑے خوبصورت، بڑے حسین، بڑے جمیل، لیکن غیر مری، غیر محسوس، ان کے چہرے انور پر معمولی سے، بڑے غور سے دیکھا جائے تو نشان، چیچک کے معمولی سے نشان۔ آپ فرماتے ہیں میں نے غور کیا، یا اللہ یہ نشان رکھے کیوں؟ یہ نشان رکھے کیوں؟ فرمایا من ذہن میں جواب پیدا ہوا، یہ نشان اس لیے رکھے ہیں غلام کا اور آقا کے حسن میں فرق واضح ہے۔ غلام کا حسن اور ہے، آقا کا حسن بے داغ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ چاند کو دیکھتے ہیں، چاند سے تشبیہ دیتے ہیں اپنے محبوب کو، لیکن میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں کے چہرے کو، میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں کے چہرے کو، میں ان کی گرد راہ پر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی 2 نبیوں کی شکل کے مشابہ اور 2 ہجرتیں فرمائیں، 2 مرتبہ حضور کے ہاتھوں سے جنت کو خریدا، فرمایا عثمان و فی الجنہ، میرا عثمان جنت میں، اور حضور کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اور حضرت عثمان غنی پر لوگ اعتراض کرتے ہیں 2 اہم موقعوں پر موجود نہیں تھے، ایک غزوہ بدر، ایک بیعت رضوان، 2 موقعوں پر کہتے ہیں موجود نہیں تھے۔ آج میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی زبان، آج کا موقع ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، ایک رافضی بابا کھوسٹ کھڑا ہوا، اس نے کہا عثمان غنی 2 اہم موقعوں پر موجود نہیں تھے، ایک غزوہ بدر، ایک بیعت رضوان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سن کر تل ملا اٹھے، فرمایا تو اعتراض تو کرتا ہے، اعتراض کا جواب بھی فاروق اعظم کے بیٹے سے سنتا جا، یہ فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ 38ویں پشت میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، آپ نے جلال الدین اکبر سے کہا جلال الدین اکبر تو ہلاکوں کی اولاد ہے اور میں فاروق اعظم کے خاندان کا شہزادہ،
फारूकीयम یہ آپ کا نعرہ تھا، فاروقیم، میں فاروق اعظم کے خاندان کا شہزادہ ہوں۔ 38ویں نسل میں جب فاروق اعظم کا روب یہ تھا تو مجھے بتاؤ عبداللہ ابن عمر کا روب کتنا ہوگا؟ پیٹھے ہیں، شہزادے ہیں فاروق اعظم کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہزادے ہیں حضرت فاروق اعظم کے۔ آپ نے فرمایا رافضی بابا ذرا سن، تو کہتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر موجود نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ظالم، حضرت عثمان غنی کیوں موجود نہیں تھے؟ یہ وجہ بھی کبھی ڈھونڈی ہے؟ حضور کی شہزادی بیمار ہیں، حضرت عثمان غنی آئے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت ہے بدر میں جانے کی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی تمہاری بیوی گھر میں بیمار ہے، سب کو بدر میں پہنچ کر ثواب ہوگا، تجھے گھر بیٹھے دوہرا ثواب ہوگا۔ کسی اور کی بیٹی ہوتی تو بات اور تھی، یہ نبی کی بیٹی ہے، کیوں جی؟ نبی کی بیٹی سے اجر مل رہا ہے نا، ورنہ میدان جہاد چھوڑنے کا حکم نہیں، سمجھا؟ حضور کے ساتھ جہاد کرنا ہے، امرتسر والا جہاد نہیں ہے، پشاور والا جہاد نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نبی کے ساتھ جہاد ہے۔ حضرت عثمان غنی حضور فرماتے ہیں جاؤ جا کر گھر میری بیٹی کی تیمارداری کرو، یہ بھی حضور کی بیٹی ہونے کی دلیل ہے، کیوں جی؟ کسی اور کی بیٹی ہوتی تو حکم اور ہوتا، نبی کی بیٹی حکم اس لیے ہے۔ اور دوسرا حضرت عثمان غنی جب بدر میں نہیں گئے تو حضور کو چاہیے تھا 313ویں نمبر پہ حاضری لگاتے، لیکن بدر میں جب حضور نے حاضری لگائی ہے تو چوتھا نمبر، پہلے حضور، پھر ابو بکر صدیق، پھر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ۔ حضرت علی آئے، 35 کافروں کو ذبح کیا اور ان کی تلوار سے کافر کیوں جی ذبح ہوتے رہے، جہنم واصل ہوتے رہے۔ حضرت علی اعتراض کرتے یا رسول اللہ میں آیا میرا 5واں نمبر، عثمان نہیں آئے 4تھا نمبر۔ اعتراض تو ان کو کرنا چاہیے تھا، بیوقوفو جب انہوں نے نہیں کیا تو تمہاری جرت کیسے ہے؟ کیوں جی تم کیسے جرت کر سکتے ہو عثمان غنی پر؟ حضرت علی المرتضیٰ کو اختیار ہے، حضرت حضور علیہ السلام کو اختیار ہے، اور حضرت علی کا عقیدہ ہے حضور چاہیں تو غیر حاضر کو بھی حاضر بنا سکتے ہیں۔ حضور چاہیں تو غیر حاضر کو بھی حاضر بنا سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بدر کے میدان میں جب حاضری لگائی ہے تو عثمان غنی کا نمبر حضرت علی سے بھی پہلے، اختیارات مصطفیٰ ہیں، کیوں جی؟ حضور کے اختیارات بڑے، سونا مرد کے لیے حرام ہے، فرمایا شراکا تیرے لیے حلال، اختیار ہے نا حضور کو۔ حضور کی بارگاہ میں بکری لے، یا رسول اللہ 6 مہینے کی، فرمایا جا قربان کر لے تیری قربانی ہو جائے۔ حالانکہ بکرے کے لیے کتنا حکم ہے؟ سارے بولو، نہیں بول نہیں رہے سارے، میرا خیال ہے لاہور والے 6 مہینے کی تھی بکرے، 1 سال کا، کیوں جی؟ چھترے کے لیے حکم ہے 6 مہینے کا، اگر وہ سال کا لگے تو ٹھیک ہے، اور بکرے 1 سال کا۔ حضور کی بات فرمایا 6 مہینے کی ہے ہی یہ، فرمایا تیری ہو جائے گی، اختیار ہے کہ نہیں؟ ان پہاڑی اور بو بکروں سے پوچھو حضور کو اختیار ہے کہ نہیں؟ یہ بو بکرے ہیں، بو بکرے اور پہاڑی بکرے ہیں، بڑے بے ایمان بکرے ہیں، 4 ٹانگ کے بے ایمان بیوقوف، 2 ٹانگ کے بے ایمان ظالم قسم کے انسان۔ اگر جانور ہوتا تو تجھ سے جانور والی باتیں کرتے، تو جانور سے بھی بدتر ہے، بے شک، کیوں جی؟ اور بکرے کے حضور کو اختیار کوئی نہیں، سونا حلال، بڑے بڑے اختیارات حضور کے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی آئے، یا رسول اللہ
کلمہ پڑھتا ہوں صحابی ہو یا رسول اللہ میں 2 ہی نمازیں پڑھ سکتا ہوں 2 ہی پڑھ سکتا ہوں حضور نے فرمایا تو 2 ہی پڑھ لیا جب پڑھانے والے حضور ہو کیسا لطف آیا ہو یا رسول اللہ اگر یہ نماز ہے تو پوری 5 ہی پڑھا کریں اختیار ہے نا حضور کو او روزہ توڑ کر آنے والا کیوں جی فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا رسول اللہ نہیں کھلا سکتے 60 روزے رکھو نہیں رکھ سکتے غلام آزاد کرو نہیں کر سکتے فرمایا بیٹھو بٹھانے میں راز تھا تیرا انتظام ہو رہا ہے تیرا انتظام ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد معائشہ بٹ کھجوروں کی ٹوکری لے کر حاضر ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا انا سائل منگتا کہاں ہے وہ عربی کہاں ہیں حضور علیہ السلام فقام الرجل وہ کھڑا ہوا یا رسول اللہ میں فرمایا فخذھا لو یہ کھجوریں روزہ توڑا ہے کیوں جی روزہ توڑ کر آیا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خذھا لو یہ کھجوریں اور جا کر بیوی مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو جاؤ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا عرض کی حضور مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں اب دیکھو اختیارات مصطفیٰ حضور فرما حضور مسکرائے حضور علیہ السلام نبی جس سے مسکرا جائے جنت کے دروازے کھل جائے نبی جہاں سے مسکرا جائے جنت کے دروازے اب میں بڑا قیمتی سوال پوچھنے لگا ہوں ہر ایک سے نہیں جو حاضر دماغ ہے ان سے باقی عقیدوں سے حضور مسکراتے ہیں یہ جتنے جن کے عقیدے ہیں حضور کر کچھ نہیں سکتے حضور ہماری طرح ہیں بڑے بھائی کی حیثیت رکھو اور صحابہ کرام کے متعلق یہ خلفاء نہیں تھے اور صحابہ امیر معاویہ کے متعلق ہم رضی اللہ نہیں کہیں گے حضرت عائشہ کو رضی اللہ نہیں کہیں گے حضرت ابو بکر صدیق کو ہم خلیفہ نہیں مانتے مجھے بتاؤ ان کے عقیدوں سے حضور خوش ہیں سارے بولو اور سنی جن کو حضور نے کھڑا کیا ہے حضرت علی نے امام مانا ہے ہم بھی ان کو اسلام کا مقتدا مانتے ہیں حضور جس سے ناراض ہو جائیں جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں اور حضور جن سے راضی ہو جائیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں حضور نے فرمایا خذھا لو یہ کھجوروں کی ٹوکری حضور نے فرمایا جاؤ غریبوں میں یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں حضور مسکرائے اور محدثین فرماتے ہیں جب حضور کے مسکرانے کا ذکر آ جائے سب مسکرایا کریں سب مسکرائے کھلکھلا اٹھو حضور مسکرائے اور اسی لمحے میں جب حدیث بیان ہو رہی ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں حدیث تو بار بار بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے حضور علیہ السلام کی حدیثیں پڑھتے جاؤ جنت کے دروازے کھلتے جائیں یا رسول اللہ غریب ہی کوئی نہیں مجھ سے زیادہ اور میں خود کھا لے بیوی بچوں کو کھلا اہل کا جاؤ اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے اختیار ہے کہ نہیں ہم تو 15ویں صدی میں ہیں 15ویں صدی میں کیوں جی یہ عقیدہ لیے بیٹھے ہیں یہ ہمارا جذبہ ہے 15ویں صدی میں مجھے بتاؤ مولا علی کا جذبہ کتنا قیمتی ہے حضور کے اختیار کے بارے میں حضرت علی کا جذبہ ہوگا کہ نہیں انہوں نے تو چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے سورج واپس آتے ہوئے ان کا جذبہ کتنا قیمتی ہے جذبہ ہے کہ نہیں حضرت علی وہ اختیار نہ مانے فرمایا پہلا موقع بدر میں اس لیے نہیں آئے کہ ان کی زوجہ بیمار حضور کی شہزادی بیمار اور حاضری لگائی حضور نے اور عثمان غنی کا نمبر حضرت علی سے پہلے حضرت علی اعتراض کر سکتے ہیں اور کیا بھی نہیں حضرت علی نے اعتراض نہیں کیا اس لیے کہ نبی کے سامنے فیصلہ نبی کا صحابی بھی نبی کے اسلام بھی نبی کا کیوں جی اور جو حضور کی امت ہوگی نبی کی امت ہوگی وہ بھی حضور کے فیصلوں کو مانے اور دوسرا اس نے کہا بیعت رضوان کے موقع پر حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ظالم تجھے کیا خبر ہے بیعت رضوان تو ہی حضرت عثمان غنی کی خاطر ہے
کیوں جی؟ حضور نے جب مکے میں سفیر بنا کر بھیجا ہے، فرمایا جاؤ مکے میں، مکے کے کافروں سے کہو، سرداروں سے کہو اللہ کا رسول آنا چاہتا ہے، تو وہاں تھوڑی سی نزع ہو گئی، وہاں تھوڑا سا طبیعت میں ان کے غصہ آ گیا اور کہا ہم آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ قدرت کہہ رہی تھی تم کون ہو اجازت دینے والے، تم کون ہو روکنے والے، اگلا سال آئے گا قیامت تک مسلمانوں کے لیے رستے کھول دیں۔ کیوں جی؟ تب سے کھلے ہوئے ہیں، اب تک کھلے ہوئے ہیں، قیامت تک کھلے رہیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا تم آئے ہو، یہ بیت اللہ تمہارے سامنے ہے، تم اس کا طواف کر سکتے ہو۔ کیوں جی؟ وہ پاکستانی ہوتا تو فوراً دوڑنا شروع کر چکر لگانے شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ کون تھے؟ عثمان ادائے مصطفیٰ کے اس زلفوں کے قیدی ہیں جو حضور کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ حضرت عثمان غنی تیری شان کے قربان جائیں، تیری محبت مصطفیٰ کے قربان جائیں۔ آپ نے کافروں کی طرف سے چہرے انور کو پھرایا اور بیت اللہ شریف کی طرف کر کے کہا بیت اللہ میں تیری عظمت کو تسلیم کرتا ہوں، تیری پاکیزگی کو تسلیم کرتا ہوں، تیری طہارت کو تسلیم کرتا ہوں۔ تیرا طواف بہت بڑی عبادت ہے، لیکن میں اس وقت تک تیرا طواف نہیں کروں گا جب تک میری سرکار میرے ساتھ تیرے ساتھ طواف نہیں۔ اور ادھر صحابہ کرام آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ عثمان غنی خوش نصیب ہیں، مکے میں چلے گئے، طواف کر رہے ہوں گے، یہ حضور کے کانوں سے آواز ٹکرائی، فرمایا صحابہ کرام جلیل القدر میرے جانشار جلیل القدر صحابہ کرام، میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ ان کو حضور سے جدائی نہیں، ان کو عثمان غنی سے جدائی نہیں۔ بتاؤ آپس میں کیسی محبت ہے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اور اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ بعد کی باتیں ہیں، پہلے دیکھ تیرے میں محبت مصطفیٰ ہے کہ اگر محبت نہیں تو لاکھوں سال کی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی، اور محبت ہے تو تیرا ٹوٹا ہوا سجدہ بھی قبول ہو جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب افواہ پھیلی کہ مکے کے کافروں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے، خبر دیر میں آتی ہے، افواہ ذرا جلدی آتی ہے۔ کیوں جی؟ افواہ اس کو پر لگ جاتے ہیں، پر لگ۔ حضرت عثمان غنی کے متعلق جب شہادت کی خبر آئی، حضور علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام نے ایک ایک کر کے حضور سے بیعت کرنی شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، حضرت فاروق اعظم اٹھے، حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، صحابہ کرام ایک ایک کر کے بیعت کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ہم عثمان غنی کے قاتلوں سے عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ان میں حضرت علی بھی شامل ہیں، پوچھو شامل ہیں کہ نہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا جو ایمان والے ہیں، اور ان کی شان ایمان والے۔ اور دوسرا مقام اس جو بایعونک تحت شجرہ، پیارے حبیب وہ تیرے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت علی شامل ہیں کہ نہیں حدیبیہ میں؟ کیوں جی؟ معلوم ہوتا ہے ان کی ہمارے ساتھ جنگ بعد میں، پہلے مولا علی کے ساتھ، اور قیامت تک جتنے ایران میں قیامت تک ان کے فالورز، حضرت علی کا ایک درہ سب کے لیے کافی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے حضرت علی کا ایک درہ کافی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا حیدر قرار رضی اللہ عنہ نے بیعت فرمائی، 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی۔ اب منظر دیکھو، جب سب بیعت کر چکے، اب حضور نے اپنا دست مبارک اٹھایا، فرمایا یہ میرا ہاتھ، یہ میرے عثمان کا ہاتھ۔
میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ امیر حمزہ شہید ہو گئے، ان کی طرف سے بیعت نہیں۔ اور جلیل القدر صحابہ کرام بدر احد میں شہید ہو گئے، ان کی طرف سے بیعت۔ غزوہ خیبر میں کچھ شہید ہوئے، ان کی طرف سے بیعت اس کی طرف سے ہوتی ہے جو زندہ ہو۔ حضور کا بیعت کرنا اس بات کی نشانی ہے میرا عثمان محفوظ ہے، ابھی شہید نہیں ہوا، ابھی شہید مکے میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا ہاتھ، یہ میرے عثمان کا ہاتھ، میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اس میں اشارہ یہ ہے حضور علیہ السلام نے اپنے دست نبوت کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ اب میں صرف تقریر کو ختم کرتے ہوئے اشارہ کرنا چاہتا ہوں، قیامت تک سب انسانوں بالخصوص مسلمانوں کا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے افضل ہے، اور عثمان غنی وہ ہیں جن کا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ سے افضل ہے۔ ہمیں حکم ہے جوتی الٹے ہاتھ سے اٹھائی جائے، لیکن عثمان غنی دائیں ہاتھ سے جوتی اٹھاتے ہیں۔ عرض کی حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے آقا کا ہاتھ ہے۔ اور رب فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ محبوب جو تیرے ساتھ بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے ہاتھ حضور کا۔ حضور فرماتے ہیں میرا ہاتھ، یہ میرے عثمان کا ہاتھ، اور رب فرماتا ہے محبوب نہ یہ تیرا ہاتھ نہ عثمان کا ہاتھ، یہ تو میرا ہاتھ، نہ تیرا ہاتھ نہ عثمان کا ہاتھ، یہ تو خدا کا ہاتھ۔ اب میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے، ورنہ عثمان غنی کا شان کا خطبہ تو بڑا طویل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی شان والی شخصیت ہیں۔ نبی کا ہاتھ کچھ ظلم نہیں کرتا، کچھ زیادتی نہیں کرتا، کچھ ستم نہیں کرتا۔ حضور نے گواہی دی ہے جس طرح میرا ہاتھ کو گناہ کو ظلم کو زیادتی نہیں کرتا، اسی طرح عثمان بھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا۔ کیوں جی؟ حضرت عثمان غنی بھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے، یہ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ برادران اسلام، 18 ذو الحج تمام عالم اسلام میں بالخصوص اہل سنت و جماعت کے گھر گھر میں حضرت عثمان غنی کا ذکر ہونا چاہیے، اور راضی ہونا ہو حضور تو راضی ہو جائے۔ کیوں جی؟ ہم شہید کربلا کو بھی مانتے ہیں اور شہید مدینہ کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کون ہے؟ شہید، اور آگے ایام آ رہے ہیں شہید مسجد نبوی، فاروق، سارے بولو۔ یہاں نام لینا اس لیے بھی اس محلے میں ضروری ہے کہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ کیوں جی؟ فاروق عمر فاروق اعظم، ہماری تو مسجد کے نام یہ ہے مینار کا، عمر فاروق اعظم، مینار عمر، سارے بولو مینار عمر۔ حضور فرماتے ہیں شیطان یفر من ظل عمر، شیطان میرے عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، شیطان عمر کے سائے سے۔ قبلہ حضرت علامہ علیہ بخشا فرماتے ہیں اب میں اس حدیث پاک کی تشریح یوں کرتا ہوں، جو بھی حضرت عمر سے بھاگے شیطان ہے، جو بھی حضرت عمر سے بھاگے، حضرت عمر کے دامن میں آ جائے تو مسلمان ہے۔ کیوں جی؟ اس دامن کو تھام لے تو مسلمان ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم ابو بکر صدیق کے بھی غلام ہیں، فاروق اعظم کے بھی غلام ہیں، عثمان غنی کے بھی غلام ہیں، اور حضرت علی کے بھی، امام حسن کے بھی، اور امام حسین کے بھی۔ قیامت تک اہل بیت کے شہزادے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا جو بھی بے ادب ہوگا اس کا سنیت سے کوئی واسطہ نہیں۔ داتا صاحب بات کر رہے ہیں، غوث اعظم بات کر رہے ہیں، فرمایا جو اہل بیت اور صحابہ کرام میں کسی کا بے ادب ہو جائے وہ سنی نہیں رہتا۔ سنی وہ ہے
جو جلیل القدر ہستیوں کا باادب ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کے مکتوبات شریف اٹھاؤ، ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک ہم سب کے باادب ہیں، اور حضرت علی سے لے کر کربلائے معلیٰ اور آج تک اہل بیت اطہار کے جتنے شہزادے ہوں گے ابو بکر صدیق کا ادب کرنے والے ہم سب کے باادب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔